السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تم میرے نکاح میں ہو، ریٹن بائی منتہا چوہان، مائی یوٹیوب چینل امسا ناول میں آپ کے لیے خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل ناول چائلڈہڈ بیسڈ ناول ہے لسنرز، بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے لسنرز۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 14 کی جانب۔ گھر پہنچتے ہی ارسل نے اپنے کمرے کا رخ کیا تو روزمہ راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ ارسل نے بھویں اچکائیں، کہا جس سے نکاح کیا اسی کے ساتھ جا کے رہیں، یہاں کیوں آئے ہیں اب آپ؟ ارسل نے اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی جو رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں اور سو جا چکی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہیں جہاں چاہوں آ سکتا ہوں۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ ارسل اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ ارسل نے منہ بگاڑ کر کہا اور اپنا کوٹ چیئر پر اچھالا۔ لگتا ہے بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے، عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں لہجے میں کہا تو وہ ایک دم سے تنک کر رہ گیا۔ ہاں، ارسل نے مڑ کر ایک قہر بڑی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ تمہاری نیت جو خراب تھی، اپنے بھائی سے پل پل کی خبر لیتی ہو اور دیتی ہو نا، اسی لیے۔ اور اب اسی سے پوچھ لو کہ میری جان چھوڑو۔ ارسل نے اس کی طرف کبڑ سے اپنے کپڑے نکالے اور پھر چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا واقعی آپ نے نکاح کر لیا؟ عظمیٰ نے ارسل کا ہاتھ تھامتے ہوئے بہت لجاجت سے پوچھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ایک پل کو ارسل کا دل چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اسے کچھ موڈ دکھانا تھا۔ کیوں بھائی نے نہیں بتایا؟ اپنے کارنامے کا ہاتھ چھڑاتے اجنبیت سے کہا۔ کیا مطلب؟ عظمیٰ کی آنکھیں پھر گئیں اور ایک دم سے ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ آفتاب کا فون نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ کافی بے چین تھی حقیقت جاننے کے لیے۔ ارسل بار روم میں گھس گیا تھا، لیکن اس نے اس کے کچھ بھی نہیں بتایا اور وہاں سے باہر ہال میں آ گئی۔ تبھی میسج ٹون بجی۔ عظمیٰ، ارسل صرف تمہارا ہے، نکاح نہیں ہوا اور اب کوئی ٹینشن نہیں لینی میری بہن نے، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ عظمیٰ نے میسج پڑھتے ہی خود کو تسلی دی اور بالکل ریلیکس ہو گئی۔ آفتاب کا میسج پڑھ کر اس کے چہرے پہ ایک سکون سا آ گیا تھا۔ بے اختیار اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور اس آنے والی زندگی کا سوچتے ہوئے مسکرا دی اور پرسکون ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ارسل باہر، اس 2 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ امید سے ہے، لیکن اس نے ارسل کے نکاح کی وجہ سے ابھی یہ نہ بتا پائی کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا کہ ارسل نکاح کر لیتا تو وہ عظمیٰ سے الگ ہو کر کہیں دور چل جاتی اور پھر کبھی اس کو اس بچے کا منہ نہ بتاتی۔ اسی وجہ سے اس نے ارسل سے یہ بات چھپائی تھی، لیکن اگر وہ بچے کا بتا کے بھی اسے روکنا چاہتی تو کبھی نہیں رکتا، لیکن البتہ اگر اس کے راستے ہموار نہ کرتا تو کر دیتا۔ ایک ڈر تھا کہ بچہ لے کے اسے نکال دے گا۔ وہ وہمی اور انسیکیور لڑکی تھی، رسک نہیں لینا چاہتی تھی، پلاننگ کرتی تھی لیکن کچھ کر نہیں پاتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کا سہارا لیا اور فوراً سے پہلے اس نے آفتاب کو بتا دیا۔ آفتاب کو جیسے ہی پتہ چلا تو پھر صبح سورج کی پہلی کرن خانویلا میں خوشیاں لے کر آئی تھی۔ سبھی اپنے اپنے روٹین کے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ ان سب میں خانم اپنی نئی بہو کے ویلکم کی تیاری کر رہی تھی، جس میں ان کی بہن سامیہ بے دلی سے ان کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ یہ ان کی مجبوری تھی۔ ابھی تک چھوٹے خان اور بہو رانی آئے نہیں۔ ریمبو، انہیں بلا لاؤ، خانم نے چہرے پہ پیار لاتے ہوئے کہا تو ریمبو سر اسبات میں ہلاتا ان کے روم کی جانب بڑھا، جہاں سے شہیر انابیہ کا ہاتھ ہمیں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ریمبو انہیں قدموں سے واپس پلٹ آیا۔ خان بیگم، آہستہ، آؤ بچوں، جلدی سے۔ ان کے نیچے پہنچتے ہی ڈھیروں روپے ان پہ وارتے ہوئے ان کا صدقہ اتارا اور انا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی اور حیران ہو گئی تھی کہ ماما جان۔ شہیر نے پیار سے ماں کے ہاتھ تھامے۔ حیران اور معاف کرنا بیٹا، غصہ اور جذبات میں آپ دونوں کا دل دکھایا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ انابیہ میرے خان کی خوشی ہے۔ انابیہ کے چہرے پہ بیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ بھی مسکرا دی۔ انابیہ کو یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دم سے خان بیگم کیسے اس طرح سے بدل جا سکتی ہے، اس لیے جو جس کا حق ہے اسے ملے گا۔ بس ایک گلہ رہ گیا ہے بیٹا، کیا ماں باپ اتنے برے تھے کہ چپ چپاتے رخصت کر کے لے آئے ہو میری بہو کو؟ پیار جتاتے منہ بنایا اور گلہ ہی کر دیا۔ کوئی بات، معاف کر دے ماما جان۔ شہیر نے ان کے ہاتھ چومے اور پھر، آپ جانتی ہیں نا، مجھے یقین تھا کہ آپ میری خوشی میں خوش ہو جائیں گی، کبھی مخالفت نہیں کریں گی۔ آپ بہت اچھی ہیں ماما جان۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ خانم کے چہرے کا تو رنگ ہی متغیر ہو گیا۔ وہ تو اوپر سے بناوٹی خوشی دکھا رہی تھی۔ ہم چلو ناشتہ کرتے ہیں، سب کچھ آج میرے بیٹے کی پسند کا بنا ہے اور سب کچھ اسی کی پسند کا ہے۔ خانم نے ان کو ناشتے کی ٹیبل سے بہت ہی پیار پہ بٹھایا۔ سبھی بہت حیران تھے کہ یہ اچانک رات کا کایا پلٹ کیسے گیا۔
لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خانم ہے اور اس کے دماغ میں شیطانی اور ضرور کوئی نہ کوئی اور پلان ضرور ہوگا اس کے دماغ میں۔ اسی وجہ سے سب حیران اور پریشان بھی تھے کہ ایک دم سے کسی نے دھماکہ پھوڑنا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا کہنا ہے؟ آپس میں سعدی کی آمد نے آفتاب کو چونکا دیا۔ آفتاب کو سر خان وہ بچہ بلال غائب ہے، کہاں ہے؟ ابھی تک خبر نہ مل سکی۔ یہ سن کے ہی آفتاب ایک دم سے دھیرے دھیرے بات کی اور پھر ہم اور مس قمر اگلا سوال داغا۔ سعدی ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ سر وہ رات کو اپنے ہاسٹل جاتے دیکھی گئی ہے۔ سر سعدی چاہ کے بھی انہیں پوری بات نہ بتا سکا۔ بنا کسی ثبوت کے وہ کچھ بھی کہتا تو الزام تراشی ہوتی، جبکہ کمل اب آفتاب کے نکاح میں تھی اور اسی وجہ سے وہ کوئی بنا ثبوت کے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس وقت آفس میں ہے، میں خود بات کر لوں گا۔ اور وہ کیسر کدھر ہے؟ ٹاپک جان بوجھ کے چینج کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت آفس میں سر وہ ملک سے باہر ہے، جیسے ہی پاکستان داخل ہوگا پکڑا جائے گا۔ اور ساری تفصیلات جاننے کے بعد آفتاب نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ سعدی نے یقین سے کہا تھا۔ آفتاب صادق کی بات پر بہت یقین کرتا تھا۔ صحیح، امی جان کی سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سعدی، میں کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، وارننگ والے انداز میں کہا گیا۔ جی سر، بے فکر رہیں، آپ شکایت کا موقع نہیں دوں گا، سعدی کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اور پھر اس نے سیکیورٹی اور بھی سخت کر دی۔ رات بھر وہ اپنے اپارٹمنٹ میں رہا، خان ولا نہ گیا، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہوگا اسے سب خبر تھی کیونکہ خانم کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ خان ولا میں موجود ریمبو اسی کا ہی آدمی تھا جو اسے پل پل کی رپورٹ دیتا تھا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا نہ۔ اور سعدی کے جانے کے بعد آفتاب نے کمل کو آفس میں بلوایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کے سامنے تھی اور پھر اس سے مخاطب ہوا۔ کالے کپڑوں میں اس کا کھلتا رنگ ایک لمحے کو آفتاب کی نظریں اس سے پہ جم گئی تھی اور ایک دم سے ہونک بنا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جی، آپ نے بلایا تھا؟ لاپرواہ انداز میں، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور حیران اور اس کا کانفیڈنس دیکھ کر بھی آفتاب ایک دم تنک گیا۔ جی تو چاہا اس سے پوچھے بلال کہاں ہے، لیکن وہ اس کے اندر کے راز تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اگنور کر گیا۔ مسٹر علی کے پروجیکٹ کی فائل کہاں ہے، لے کر آئیں، کرخت انداز میں کہا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ کمل ایک نظر اسے دیکھتی باہر نکل گئی اور کچھ دیر کے بعد ایک فائل ساتھ لے کر واپس اندر آئی۔ اور پھر سر، یہ فائل ٹیبل پر رکھی اور آفتاب نے بنا کمل کی طرف دیکھتے ہی فائل پہ نظر دوڑائی۔ فائل کو چیک کرنے کے بعد اس نے فوراً اس پہ مسٹر علی کے سائن نہیں ہے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ انہوں نے نہیں کیے تھے، سادہ سا جواب آیا۔ آپ کا کام تھا نا یہ سائن کروانا۔ لہجہ تلخ ہوا۔ کمل نے اپنی گہری کالی آنکھوں سے آفتاب کی گرین آنکھوں میں جھانکا اور ایک دم سے حیران رہ گئی۔ اتنا بدلا رویہ، آپ کسی اور سے کہیں گے وہ سائن کروا دے، کمل نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور ایک دم سے تنک گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کا کام کوئی اور کیوں کرے گا؟ آفتاب نے سخت لہجے میں کہا اور سخت غصہ ہوا۔ پکڑیں یہ فائل اور جائیں، سائن کروائیں ان سے۔ آفتاب نے فائل ٹیبل پہ پٹکی اور کمل کو بہت سخت غصہ آیا، لیکن بنا ایک لفظ کہے آگے بڑھ کر فائل اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ سر، میں مسٹر علی کی طرف جا رہی ہوں اس فائل پہ سائن کروانے کے لیے، سائن لینے کے لیے ہیں۔ اور سر آپ پلیز، صدیقی صاحب کو بتاتے وہ منہ بنا کر باہر نکلی۔ آفس ہی کی گاڑی میں مسٹر علی کے آفس میں اسے ملنے کو جا رہی تھی، تبھی اس کے راستے میں لیکن فون پہ انہیں اطلاع دی کہ اپنے آنے کی، تو انہیں کمل کو ایک ہوٹل کا ایڈریس دے دیا گیا کہ اس وقت یہاں ہیں تو وہ بھی یہیں آ جائیں۔ مسٹر علی نے ان کو کہا۔ کمل نے ڈرائیور کو ایڈریس بتایا اور آفتاب کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی اور اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ آفتاب کا رویہ اس کے لیے خان ولا کی انٹری میں مشکل بنا سکتا ہے، لیکن اسے آفتاب کو جیسے بھی کر کے، چاہے وہ غصے سے ہی کیوں نہ ہو، پیار سے ہینڈل کرنا تھا۔ اسے اپنے مقصد کو پورا کرنا تھا ہر حال میں، اور اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ آفتاب صرف ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے وہ خان ولا میں داخل ہو سکتی تھی۔ یہی سوچتے سفر ختم ہوا اور وہ ہوٹل میں داخل ہوئی۔ ٹیبل نمبر 6 پہ کمل کو مسٹر علی نظر آ گئے۔ السلام علیکم مسٹر علی، مہذبانہ انداز میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام۔ ذہن نصیب، آج تو صبح صبح ہی چاند کا دیدار ہو گیا۔ تھوڑا مسکراتے ہوئے کمل کا سر سے پیر تک جائزہ لیا گیا۔ لیتے ہی مسٹر علی نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کمل پیش تاب کھاتی رہ گئی اور پھر ایک دم سے فائل
یہ فائل آپ نے سائن نہیں کیا تھا، اس پہ دیکھ لیں اور سائن کر دیں پلیز سر۔ اس سے پہلے کہ کمل سیدھا مدعے پہ آتی اور فائل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ ارے دیکھ لیں گے فائل بھی، پہلے آپ کو تو دیکھ لیں۔ فائل اٹھا کے سائڈ پہ ہی رکھی تھی اور پھر کمل اندر ہی اندر بھی چتاب کھانے لگی۔ یو لوکنگ سو ہارڈ۔ آنکھوں میں ہوس ٹپکتی کمل کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ مسٹر علی آپ سائن کر دیں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ مس کمل، یہ پروجیکٹ 5 کروڑ کا ہے اور آپ میرے سائن کی قیمت اس وقت 5 کروڑ ہے۔ سائن تو میں کر ہی دوں گا بنا ایک نظر دیکھے، بس آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ رہا میرا کارڈ، پیراڈائز ہوٹل میں رکا ہوں، روم نمبر 102 میں، رات 9 بجے آپ کا انتظار کروں گا، آپ آئیے گا۔ اور مانی ہیزی سے دیکھا۔ یہ دیکھتے ہی فائل پہ سائن کروا لیجئے گا۔ اپنی سیٹ کے ساتھ ہی ٹیک لگائی وہ اسے۔ آپ ابھی اسے پڑھ کر سائن کر سکتے ہیں، کمل نے چبا کر کہا، جبکہ کمل اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارے مس کمل، میں اس فائل کو نہیں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں اور اس فائل پہ تو آنکھیں بند کر کے سائن کر دوں گا۔ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں نے ایک دفعہ جب کہہ دیا ہے تو سائن بھی کر دوں گا۔ ہمار بھرا لہجہ کمل کو سلگا ہی گیا، لیکن خود پہ قابو رکھا اور مسکرائی۔ سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں مسٹر علی۔ شور سر، مجھے پھر ملاقات ہوتی ہے رات کو 9 بجے، ہوٹل پیراڈائز، سرگوشی میں کہتے مسٹر علی کو مدہوش کر رہی تھی۔ کمل بھی ایک پہیلی تھی جسے کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ روم نمبر 102 بائی فائل وہیں چھوڑے وہ وہاں سے اٹھائی اور اب اس کا رخ آفتاب کے آفس کی جانب تھا، جہاں وہ اس کا بے صبری سے ہی لیکن انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے اسے کب کیسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کمل کا انتظار کر رہا تھا اور پھر وہ ابھی جاگی تھی لیکن دماغ بالکل ماؤ تھا۔ کل کی باتیں یاد کرتے اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ جب تک جسے سوچتی اس نے بھاری سر کے ساتھ ہی نفی میں ہلایا اور کل کے لمحے اس کی آنکھوں کے گرد گھومے، اور جب اس نے سفید پاؤڈر کو وہ ہتھیلی پہ رکھتی اب اس مواد میں اپنے اندر اتار رہی تھی، ایک سکون سے دوڑ گیا تھا اس کے اندر، دماغ موسا ہو گیا تھا۔ کمل اپنے اندر ایک سکون دیتے ہوئے سرور محسوس کرتی، وہ موبائل پہ آتی کال کو دیکھ کر نظر انداز کرتی، اپنے نشے میں مست ریوالونگ چیئر پہ جھولے جا رہی تھی اور وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی، لیکن موبائل پہ مسلسل بجتی ٹون پہ وہ بد مزہ ہوتی کال ریسیو کر گئی۔ کال ریسیو کرنے کے بعد ہی اس نے فوراً سے پہلے کیا مسئلہ ہے آنکھیں موندے ہی اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔ سفید رنگت آنکھوں میں گہرا کاجل، ہونٹوں پہ دل فریب لال رنگ، ناک کے درمیان چھوٹی سی نتلی، تھوڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹیٹو اور گلے میں گولڈن چین۔ وہ ایک خوبصورت بلا تھی، حسین کی بلا تھی۔ میں اس وقت لاہور سے کراچی نہیں آ سکتی اور یہ مسئلہ تمہارا ہے، تم خود حل کرو۔ آنکھیں کھول کے کہتی وہ چہرے پہ بیزاری لے آئی تھی اور اس کی گرین آئیز دیکھنے والے کو ایک پل کے لیے حیران کر دینے والی تھی، کیونکہ وہ دیکھتے ہی تم اپنے مقصد سے ہٹ رہی ہو اور اس بچے کی وجہ سے تمہیں اپنے مقصد سے بالکل بھی نہیں ہٹنا۔ جسٹ لیو می۔ سگریٹ سلگاتے اپنے اندر کے سلگتے پان کو کم کر رہی تھی۔ آگے سے کچھ کہا گیا اور ساتھ ہی کھٹاک سے فون بند ہو گیا اور اس نے بھی بنا کسی پرواہ کے موبائل بستر پر اچھالا اور آنکھیں موندی پھر سے پرسکون ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کون کس کو انگلیوں پر نچائے جا رہا تھا اور ایک یہ بہت ہی بڑا سسپینس کریٹ ہو رہا تھا۔ چلتے ہیں۔ اچھا، کال پیک کرنے کے بعد پک کرنے کا سوچا ہو، لیکن پہلے شاور لینے چلے گی۔ واپس آتے ہی کال بیگ کی جو دوسری بیل پہ ہی اٹھا لے گئی۔ کیا ہے؟ لہجے میں غصہ تھا جسے محسوس کرتے اس نے پنک لب دانتوں میں تلے دبائے۔ وہ کل فون کیا تو تم پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ وہ اس کی پریشانی میں کہ تم اس قدر بلد جاؤ گی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیر میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے کمل نے بات بدلی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ڈرگز لینے کی عادت کو، اسی وجہ سے وہ اس سے نالاں بھی رہتی تھی، لیکن کہہ کے مجبور تھی۔ بنا ڈرگز کے اسے نیند نہیں آتی تھی، وہ بے سکون رہتی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنی نیند ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، میں نے کراچی آنے کا ارادہ کیا ہے، اپنا ایڈریس سینڈ کرو جلدی سے، میں کراچی آنا چاہ رہی ہوں۔ کہہ کے فوراً مدعے پہ آئی اور پھر کمل نے 1 منٹ کے لیے موبائل کو گھورا اور گھورتی رہ گئی۔
تم ابھی کراچی نہیں آ سکتی، جب کہوں گی تب آ جانا۔ کمل کا سپاٹ انداز کر کے برا لگا، اور پھر کل تک تو بلا رہی تھی، اب کیا ہوا؟ آگے سے تنزیہ جواب آیا، کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کل چلی گئی ہے اور اب تمہاری فی الحال ضرورت نہیں ہے، اسی لیے جب ہوئی تو بلوا لوں گی۔ وہ فون پہ باتیں کر رہی تھی، کمل نے سنجیدہ انداز میں کہا، جس پہ آگے سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور وہی کہہ کے ہوگی، اور وہی نشہ۔ گاڑی ہانویلا انٹرپرائزز کی بلڈنگ کی پارکنگ پہ رکی تھی۔ کمل اندر آئی اور پھر سے آفتاب کا بلاوا آ گیا۔ مس کمل اب کی بار سخت غصے سے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ فائل بنا اس کی طرف دیکھے ہی لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے فائل مانگی، اور پھر جی سر وہ فائل۔ سر ایک گہرا سانس لیتے ہی اپنے غصے کو پی گئی اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ بہت آرام سے وہ آفتاب کے چہرے کے پاس آئی اور اس کے کان کے پاس اپنے لب لے جاتی وہ آفتاب کے جذبات کو ہوا دینے لگی۔ سر، وہ مسٹر علی رات کو 9 بجے ہوٹل پیراڈائز روم نمبر 102 میں 2 سے ملیں گی، اور جہاں وہ شخص بنا اس فائل کو پڑھے سائن کر دے گا۔ ہر لفظ سرگوشی سے کہتی وہ آفتاب کو کنفیوز کر رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہا کہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس کے لبوں پہ کمل نے دھیرے سے اپنی شہادت کی انگلی رکھی، اور پھر آفتاب اس کی انداز دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ جو اس کے اس قدر قریب تھی، آفتاب کے حواسوں پہ چھا رہی تھی، اور وہ پھر اس کے اس طرح کے 5 کروڑ کے سائن ہیں جو فائل کو بنا پڑھے ہوں گے۔ لیکن تھوڑا اور قریب ہوئی اور اس کے چہرے کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھتی، اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کرتی، اس کے کان کے پاس آتی، اس کے کان کی لو کو چھوتے ہی مزید گویا ہوئی۔ سر، مسٹر آفتاب آپ کی بیوی کو پڑھنا چاہتا ہے، لفظ لفظ۔ وہ رات کو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت خمار آلود انداز تھا، لیکن اس کے الفاظ آفتاب کو کسی برچھی کی طرح دل میں پیوست ہوئے تھے۔ جھٹکے سے کمل کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا، اور وہ جو اپنی بات کے مزے مرنے والی تھی، اس افتاد پہ دل تھام گئی۔ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پہ لاتے اور اسے اپنے قابو میں لے گیا، اور اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، جبکہ دل نے ایک الگ ہی شور مچایا تھا۔ بہت شوق ہے نا خود کو لفظ لفظ پڑھوانے کا، تو میں ہوں نا پڑھنے کے لیے، میں ہی کافی ہوں۔ یہ اس کے کانوں کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا اب اسے دانتوں سے کاٹا تو کمل نے سسکی لی اور ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ اگلے ہی پل اسے اپنی طرف موڑا اور پھر اب بولو، یہ سب کہنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ جارحانہ انداز، آنکھوں میں شدید غصہ اور بے قابو ہوتے جذبات۔ وہ ایک دم سے اسے جنونی کر گیا ہے۔ کمل کو لگا کہ اس نے سوئے شیر کو جگا کے غلطی کر دی۔ بولو، اس کی کمر پہ دباؤ بڑھایا تو وہ مچلی۔ دل کی دھڑکن منتشر ہوتی اس کے وجود کو ہلا رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کی گود میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، خود پہ قابو کرتی وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ آفتاب نے اتنی ہی سختی سے اسے خود میں پینچا ہوا تھا۔ کمل کو لگا کہ اس کی انگلیاں اس کی کمر میں دھنس جائیں گی آج، لیکن آئندہ میرے سامنے یہ خرافات پکنے کی کوشش کی تو انجام کی تم خود ہی ذمہ دار ہوگی۔ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کمل فوراً سے بیشتر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، سنبھالتی ہوئی، اور ٹیبل کا سہارا لیے کھڑی ہوئی۔ گہری سانسیں لیتی وہ آفتاب کی نظروں کے حصار میں ہوئی، اور پھر میں نے کہا یہ سب آپ کا ہے، اور پھر یہ سب آپ کا دوست۔ اس نے کمل نے نم لہجے میں کہنا چاہا کہ آفتاب کی جارحانہ انداز میں اپنی پیش قدمی دیکھ کے 2 قدم پیچھے ہٹی کہ آفتاب نے فوراً اس تک پہنچنے کا اس کا فرار کا راستہ روکا اور اس پہ جھکا۔ وہ حیران نظروں سے اس پہ پھر کو دیکھتی رہ گئی۔ خبردار جو میرے سامنے کسی غیر مرد کا نام بھی لیا تو ورنہ کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ سرگوشیانہ انداز میں کہتا وہ اس کی حالت کو پیش نظر پیچھے ہوتا اپنی چیئر پہ آرام اور سکون پہ بیٹھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اپنا حلیہ درست کریں، میرے لیے ایک کافی لے کے آئیں، لیپ ٹاپ پہ فنگرز چلاتے ہوئے مصروف انداز میں کہا تو کمل ایک پل حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی اور اپنا ٹھیک کرتی باہر نکلی اور اپنے آپ کو بالکل ریلیکس موڈ میں ٹینا کے ہاتھ کافی بھجوا کے وہ اپنے کیبن میں آ گئی اور دوبارہ آفتاب کے آفس میں جانے کی غلطی نہ کی۔
جبکہ اپنے آفس کے گلاس ڈور سے اس کے کیبن کو دیکھتی وہ اسی کی حالت پہ زیر لب مسکرایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اگلے ہی پل لمحے فون پہ مسٹر علی کے بارے میں سادی سے ساری بات سمجھاتے ہوئے مطمئن ہو چکا تھا، اور پھر سیٹ سے ٹیک لگاتے وہ اب کافی پیتا فرصت سے کام کرتی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کی ذات ابھی بھی ایک بند کتاب تھی اور وہ اسے ایک ایک لفظ پڑھنا چاہتا تھا اور اسی کے اوپر غور و فکر کرنا چاہتا تھا، لیکن کمل تو ایک بند کتاب تھی جو اپنا آپ پڑھنے کے لیے دے نہیں رہی تھی۔ آپ کیسے اتنی آسانی سے میری بیٹی کا حق کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے آپ کر سکتی ہیں آپا؟ ایسا کیوں آپا؟ سامیہ پھپھو، جنہیں سب پھپھو ہی کہتے تھے، اس وقت خانم کے روم میں اپنے دل کا درد بیان کر رہی تھی۔ سامیہ: خانم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، تھوڑا صبر کرو، جو حق تمہاری عروج کا ہے اسے میں دلا کے ہی رہوں گی، تم دیکھتی تو جاؤ، بس مجھے ایک بار جان لینے دو۔ دیجے نے کیا کیا بتایا ہے چھوٹے خان کو، اور پھر اس کے بعد اس طرح ہینڈل کروں گی کہ اپنے دل کی بات اپنی بہن سے شیئر کی، اور یہ دل کی بات شیئر کرتے ہی لیکن اسے نولکھا ہار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل غصہ جس بات پہ تھا وہ بول ہی دی۔ خانم نے ترچھی نظر سے بہن کو دیکھا۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ دیا ہے تو واپس بھی لینا بھی جانتی ہوں، میں خانم ہوں خانم، میری سوچ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تم بھی نہیں۔ سامیہ کمرے میں ارباز خان کے آتے ہی سامیہ چپ چاپ باہر نکل گئی اور پھر خاموشی سے وہ اپنا کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ دروازے کو لاک لگاتے وہ اپنی محبوب بیوی کے پاس آئے جو آج تھوڑے نخرے دکھا رہی تھی۔ ارباز خان: جو کہ ناراض ہے میری جان؟ کمر کے گرد بازو خائل کیے اور آپ نے سب کے سامنے ڈانٹا، نروٹھے پن سے کہا گیا۔ ڈانٹا کہا؟ بس پکارا تھا، اور اس کو ڈانٹ نہیں کہتے، جب ڈانٹا ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا۔ پیار سے اتنا قریب کیا کہ ایک ہی بات ہے، ان کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی ہوئی وہ ہونٹوں کو پھیلا کے بولی، اور پھر ارباز خان: ہائے میری جان، اتنی ہماری مجال کی کہہ سکیں کہ آپ کو جان ہے آپ ہمارے، جس دن آپ کو تکلیف پہنچائیں گے مر ہی نہ جائیں ہم۔ ارباز خان اپنی بیوی کو مکھن لگاتے ہوئے: اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو میری بھی زندگی لگا دے۔ خانم جو کہ اپنے ہسبینڈ کو مکھن لگاتے ہوئے ان کے ارد گرد ہو رہی تھی، کہتے ہوئے ان کے سینے سے لگی بھی ناراضگی ختم سمجھوں۔ خانم کے بالوں پہ لب رکھتے ہوئے وہ خمار آلود انداز میں بولے تو خانم مسکرا دی۔ انہی کے کہنے پہ تو یہ چال چلی تھی خانم نے، اور پھر ارباز خان خوب اچھے طریقے سے کھیل کھیلنا جانتا تھا۔ خانم کو انگلی پہ نچوانا ارباز خان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ پھپھو سے بات ہوئی تھی؟ کمرے میں آتے شہیر نے سرسری انداز میں پوچھا، لیکن انابیہ کی آواز نہ آئی۔ میری بھی ہوئی تھی، تمہاری طرف سے تھوڑی ٹینس تھی، لیکن مطمئن کر دیا تھا میں نے۔ کبرڈ سے سر نکال کر کھوئی انابیہ کو دیکھا اور پھر شہیر اس کے قریب آیا۔ انا واپس آ جاؤ یار، کیا ہو گیا ہے اپنی خیالوں کی دنیا میں؟ انابیہ جو کب سے اس نولکھا ہار کو دیکھتی گمسم سی بیٹھی تھی، آخر شہیر چڑ کر بولا، شہیر مومانی نے کیا مجھے واقعی ایکسپٹ کر لیا ہے؟ یہ سوال کوئی وہ چوتھی بار پوچھ رہی تھی اور شہیر اب تنگ پڑ گیا تھا اور اس کے سوال سے جھٹکے سے اٹھا اور اسے اپنے جگہ سے اٹھاتا اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، کوئی ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، میں نے کر لیا ہے، اور پھر ڈزنٹ میٹر، تم اس بارے میں کیوں سوچتی ہو؟ میرے لیے میری انابیہ انمول ہے۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے سے کہتے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ لیا، اور تبھی دروازہ کھلتے عروج اندر آئی۔ ان دونوں کو اس قدر قریب دیکھتے ہی اندر تک سلگ گئی۔ آپ دونوں کو خالہ جان بلا رہی ہیں۔ چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ لیے لہجہ طنزیہ تھا۔ مسکان: آتے ہی تم جاؤ، اور ہاں نیکسٹ ٹائم روم میں آنے سے پہلے دروازے پر ناک کر کے اجازت لینا اور پھر روم میں داخل ہونا، شہیر نے اسپاٹ انداز میں کہا تو عروج اپنی انسلٹ پہ پیچتاب کھاتی رہ گئی اور ہاں واک آؤٹ کر گئی۔ اور آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، بہن کی طرح ہے وہ آپ کی۔ انابیہ نے شہیر کا ہاتھ تھام کے کہا۔ اوہ ریئلی؟ شہیر اس کے پاس واپس اٹھا اور پھر ہاں، لیکن کسی پہ بھروسہ مت کرنا انا، میں پہلی اور آخری بات کہہ رہا ہوں، اور کوئی بھی کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ شہیر نے اس کے قریب آنے کے
اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بہت پیار سے کہا تھا، اور اناویہ جو اس کی بات پہ تنک کر رہ گئی، اور انا نے مسکراتے سے اسبات سر میں ہلا دیا اور دونوں کا رخ باہر کی جانب تھا۔ دونوں ایک ساتھ روم سے باہر آئے اور باہر آتے ہی وہ ہال میں پہنچ گئے۔ سیڑھیاں اترتے ہی ہال میں آئے اور ہال میں سب انہی کے منتظر تھے۔ 7 بجے کے قریب وہ کام ختم کرتی جانے کے لیے اٹھی۔ تقریباً آفس خالی ہو چکا تھا، لیکن اسے آفتاب کی کال آئی اور اس نے آفس میں بلایا تھا۔ کمل کا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ صبح کے بعد اب تک دوبارہ بات نہ ہوئی تھی اور نہ ہی آفتاب نے اسے بلایا تھا، بلکہ وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں آفس میں سے جا چکا تھا اور اسے ساتھ لے کے نہ گیا، بلکہ آج صدیقی صاحب نے سارا اکاؤنٹس کا پینڈنگ کام اسے دیا ہوا تھا اور جسے وہ کرتی اچھی خاصی تھک گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آفتاب کی واپس کب ہوئی، اور وہ اتنی بزی تھی کام میں۔ اب جب کہ بلاوا آیا تو دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ آفتاب جی آپ نے بلایا؟ نظریں ادھر ادھر کرتے پوچھا۔ ادھر آؤ۔ وہ صبح کی ہوئی حرکت ابھی تک نہ بھولی تھی۔ یس کام ختم ہو گیا ہے تو ایک ساتھ چلتے ہیں گھر۔ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا وہ عجلت میں بولا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ کمل کو آفتاب کی اس بات پہ جھٹکا لگا اور ایک دم سے، میرے گھر یعنی ہمارے گھر، میرے اپارٹمنٹ میں؟ ہر لفظ پہ زور دیا گیا۔ مطلب آپ کے گھر؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں جانے لگی آپ کے گھر؟ کیا مطلب آپ کے ساتھ ہے؟ اور ایک دم سے ہڑبڑا سی گئی۔ کمل تو حد سے اکھڑ گئی۔ کیوں؟ تم میرے ساتھ کیوں نہیں چل سکتی؟ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے، اور کوئی سین کریٹ نہیں کرنا۔ اور چلو بغیر کسی سوال جواب کے اس کا ہاتھ تھامے وہ کیز اور موبائل اٹھاتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا، اور کمل نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، قطعی انداز میں کہتی وہ منہ پھیر کے باہر جانے لگی کہ آفتاب نے ایک ہاتھ اس کی کلائی تھام کر اپنے اور کھینچا، اور تو وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تم کیوں مجھے مجبور کرتی ہو سختی کرنے پہ؟ تمہیں جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے، جب پیار سے ایک بات کہی ہے تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آفتاب نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا اور پھر اسے اور بھی جھکا گئی۔ آپ مجھے زور زبردستی نہیں، خود کو چھڑاتے کہنا چاہا۔ میں زور زبردستی کرنا بھی نہیں چاہتا اور مجھے تم مجبور کر رہی ہو۔ مجبور مت کرو۔ آفتاب نے اس کی بات کاٹتے سنجیدہ انداز میں کہا اور نارمل انداز میں کہنے لگا، مجھے میرے ہاسٹل جانے دیں۔ نظریں چراتے کہا، اوکے پہلے بتاؤ مجھے بلال کہاں ہے؟ اس کے بعد جا سکتی ہیں۔ آفتاب اب بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا اور وہ یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ایک پل کو تو کمل پتھرا سی گئی۔ مجھے نہیں معلوم، اپنی بہن سے پوچھیں کہ اس کے شوہر نے بلال کو کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ آخر میں طنزیہ لہجے میں اپنایا، اور پھر تو بنا نکاح کے ارسل نے تمہیں کیسے چھوڑ دیا؟ یہ بھی تو بات ہے۔ اگلا سوال داغا گیا۔ آفتاب وہاں پہ پہنچ چکا تھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا۔ خود کو اسے چھڑواتے منہ بناتی وہ بولی، اور جب نکاح ہوتا ہے تو بیوی شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی ہے۔ اوہ اچھا، تو ابھی تو تم جانے سے انکار کر رہی تھی، گمبھیر انداز میں کہتے اس کی کمر پہ انگلیاں پھیری تو وہ بری طرح سے لرزی۔ تبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ چلو میرے ساتھ نکاح ختم بھی ہو سکتا ہے، سمجھے؟ آپ اپنی طرف سے دھمکی دی۔ کمل نے، آفتاب نے لب بھینچے اور اس کو دیکھا اور گردن پہ ہاتھ ڈالتا اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے چہرہ اوپر کیا اور سسک کے رہ گئی۔ نہ مسز کمل آفتاب، نہ بھول کے بھی نہ، یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں لانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ زمین میں کاٹ دوں گا، سمجھی تم؟ اپنی گہری اور سلگتی سانسوں کو اس کے اوپر چھوڑتے ہوئے وہ اس سے بہت اچھی طرح سے اپنی طاقت کو برابر کروا گیا تھا۔ چلو شاباش، اب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح میرے ساتھ چلو۔ اب کوئی اور ناٹک ڈرامہ نہیں چلے گا، کوئی اور سین کریٹ مت کرنا۔ اس کے گال کو تپاتے ہوئے کہتے اسے چھوڑتا ہوا اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی جگہ پہ وسط کھڑے دیکھ کر ٹھٹک کے سر نفی میں ہلاتا اس کی جانب پلٹا۔ اگر آپ یہ نکاح قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ہان ولا میں اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، ورنہ مجھے ڈائیورس کے لیے عدالت کا راستہ آتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی وہ آفتاب کو ایک چیلنج لگی۔ وہ حیران ہو گیا تھا۔ تو تم چاہتی ہو میں تمہیں ہان ولا لے کے جاؤں؟
واو! ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا وہ پراسرار سا کمل کے دل کی دھڑکن کو اور بھی بڑھاتا جا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اس گھر کے بیٹے ہیں اور میں آپ کی بیوی اور اس گھر کی بہو۔ اس ناطے میرا حق ہے کہ میں آپ کی وہاں رہوں اور آپ نہ کہ آپ کے اپارٹمنٹ میں۔ آخر میں تنزیہ کہتی وہ یہ بھول گئی کہ حق کی بات کر کے اپنے لیے گھڑا کھود چکی ہے۔ واو کیا بات ہے! آفتاب کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیوار کے ساتھ لگی وہ جو اپنی ہرنی سی نظریں اس شیر کی نظروں میں ڈالے سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی اور حیران بھی کر رہی تھی۔ آفتاب نے دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھتے ہی اس کے فرار کا راستہ بند کر دیا اور اس کے اور بھی قریب ہو گیا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہی اپنی آنکھیں بند کرتا ہی اس پر تپش، سانسوں کی تپش اس کے چہرے پہ چھوڑتا خود سا ہو گیا۔ کمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آفتاب کے جذبات کے آگے خود کو ہارتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جب سے تمہاری سانسوں کی مہک کو محسوس کیا ہے، جی چاہتا ہے کہ ان سانسوں کو پی لوں، قطرہ قطرہ اپنی اس سانسیں تمہاری سانسوں سے الجھا کر تمہیں اپنا بنا لوں، صرف اپنا۔ گمبھیر لہجے میں وہ کہتا، اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رب کرتا اس کی سانسوں کو پینے کی چاہ کر رہا تھا۔ ایک دم ہوش میں آتے ہی کمل نے آفتاب کو پیچھے دھکیلا۔ وہ ذرا اپنی جگہ سے ہلتا آنکھیں کھول گیا۔ دور رہ کے بات کریں۔ اپنی منتشر سانسوں کو سمیٹتی وہ لرزیدہ لہجے میں بولی۔ آفتاب کو اس کی یہ حرکت سخت بہت بری لگی۔ جھٹکے سے خود کو قریب آتا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح مچلی اور پھر مچلتی گئی، لیکن آفتاب کی مضبوط گرفت سے نہ نکل سکی۔ آفتاب نے اسے اپنے گرفت سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو میں اس سے بھی بری سزا دوں گا جو تمہاری ننھی سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ پیچھے ہوتا اس کو بے بس کرتا وارننگ والے انداز میں کہتا، کمل کو بری طرح سے چپ کروا گیا تھا۔ تمہیں ہانویلا جانا ہے نا؟ اب کی بار سختی سے سنجیدہ سے پوچھا گیا۔ تو ٹھیک ہے، تیاری کر لو، آج ہی لے کے جاؤں گا اور تمہیں اس گھر کی بہو کا حق بھی دلواؤں گا۔ تم ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ لیکن یاد رکھنا۔ پاس ہوتا اس کے کان کے پاس جھکتا وہ پھر سے اسے ڈرا گیا تھا، اور حق دوں گا تو حق وصول بھی کروں گا، سمجھی؟ اس کے کان کی لو کو چھوتے وہ پیچھے ہٹا، جبکہ کمل کا دل تو بری طرح سے بے چین ہوا۔ آنکھیں پھاڑے وہ اس سر پھرے کو دیکھ رہی تھی، اور وہ اس نے کس شیر کے جنگل میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمل کو اپنی آواز کسی گہری کائی سے آتی سنائی دی۔ آفتاب نے سینے پہ ہاتھ باندھے اسے گہری نظروں سے سر سے پاؤں تک جانچا، اور آج کالے رنگ میں آفتاب پہ بجلیاں گرا رہی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جادو کا اثر چھا رہا تھا۔ بنا کسی شرط کے میرے اپارٹمنٹ میں یا پورے حق سے وہ ہانویلا میں، یہ سوچ لو۔ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ڈیسیژن از یور مسز۔ آفتاب نے کمل کا اچھا خاصا پھانسا دیا تھا، جس سے اس کا حلق ابھی تک کڑوا ہو چکا تھا۔ اب آپ کے اپارٹمنٹ ہی ٹھیک ہے۔ ہار مانتی ہوئی وہ پاؤں پٹکتی باہر نکلی۔ آفتاب بھی زہریلا مسکراتا اس کے پیچھے ہی نکلا۔ اوکے چلو ٹھیک ہے،